من ربک عطاء حسابا، اور ان کے عملوں کا یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بے حساب دیتا ہے، پھر یہاں حساب کی بات کیوں آ رہی ہے؟ یہ حساب اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ حساب انسانی اعتبار سے ہے، درجوں کے اعتبار سے، کہ جس کے جیسے اعمال رہیں گے ہر درجے کے اعتبار سے جنتی ہوگا نا۔ اللہ تو سب کو بے حساب دے گا، لیکن اس کے درجے کے اعتبار سے حساب ہوگا کہ چھوٹے درجے کا جنتی، اعلیٰ درجے کا جنتی ہے۔ تو یہاں جو حساب کی بات ہے وہ یہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ کتابا، اور وہ رب جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے، کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، فرشتے ملائکہ سب باندھے کھڑے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور وہ بات بھی کرے گا تو بھلی بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن حق ہے، اب ہر شخص دیکھ لے کہ وہ نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب انسان اپنے اعمال دیکھ لے گا، اپنی کرتوت دیکھ لے گا، کافر اپنی حرکتیں دیکھ لے گا، تو کیا کہے گا؟ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا اور قیامت کا آج تک انکار کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد غیب پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ آیت کریمہ، یہ سورہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، لوگوں کو دعوت دے رہی ہے، کافروں کو دعوت دے رہی ہے کہ فیصلے کے دن کے آنے سے پہلے ابھی بھی وقت ہے ایمان لے۔ تو قیامت پر ایمان، یہ ایمان کے حصوں میں سے حصہ ہے، ضروریات دین ہے، اور قیامت کے قریب جو علامتیں ظاہر ہونے والی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس پر بھی یقین رکھنا ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے کہ قیامت کے تعلق سے شکوک و شبہات میں پڑی ہے، اور قیامت کی جو علامتیں نشانیاں ہیں ان کے تعلق سے بھی شکوک و شبہات میں پڑی ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے محترم حاضرین؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ دجال۔ دجال کا کانسیپٹ آج بعض کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے ہی مشکوک بنا دیا۔ کوئی دجال وجال نہیں، کوئی حقیقی دجال نہیں، بلکہ افسانہ ہے۔ ایک طویل روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، تو خطبے کا اکثر حصہ دجال والی حدیث پر، خطبے کا اکثر حصہ کس پر تھا؟ دجال والی حدیث پر۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر زیادہ خطبہ ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں ڈرایا، یعنی دجال کے فتنوں سے امت کو ڈرانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے تعلق سے کیا کرے؟ ڈرایا، اور کیا فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تو یقیناً دجال تمہیں میں سے ظاہر ہوگا۔ یہ بات کلیئر ہے کہ دجال اس امت میں سے نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا خطرناک ہے
کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، تم بھی ڈر جاؤ. لیکن آج امت مسلمہ دجال کے تعلق سے بہت بے فکر ہے. دجال کے فتنوں کے تعلق سے ہم بہت بے فکر ہیں. آج جمعہ آدھا نکل گیا ہوگا، کتنے مصلیان ایسے ہوں گے جنہوں نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت تک نہیں کی ہوگی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، سلف الصالحین، انبیاء اسلام کس چیز سے ڈراتے تھے؟ دجال کا فتنہ. سنو، یاد رکھو، دجال شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا. دجال شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا. وہ ہے کہیں اور کیسے، لیکن ظاہر کہاں سے ہوگا؟ وہ عراق اور شام کی بارڈر پہ سے. لیکن صحیح مفہوم ہے کہ عراق سے ظاہر ہوگا، اور وہ اپنے دائیں بائیں ہر جگہ فتنہ پھیلا دے گا. تم اس زمانے میں ثابت قدم رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اگر میں نے دجال کا زمانہ پایا، دجال میرے زمانے میں آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا مقابلہ کروں گا. لیکن اگر وہ میرے بعد آیا تم پر، تو تمہارا خلیفہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ ہوگا. یعنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. ہر مسلمان کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اور دجال کے تعلق سے جو چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی نبی نے نہیں بتایا جو میں بتا رہا ہوں، کہ دجال سب سے پہلے آگے کیا کرے گا؟ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا نبی ہوں. ایک ہوتا ہے جاننا، اور ایک ہوتا ہے جاننا اس لیے کہ عمل کرنا. ہمارے اسلاف کا جو منہج تھا، وہ علم سیکھتے تھے عمل کرنے کے لیے، صرف جاننے کے لیے نہیں سیکھتے تھے. آج امت مسلمہ کی اکثریت کی تعداد ہے کہ علم کے وہ پہاڑ بن گئے، جان جان کے، پڑھ پڑھ کے، لیکن عمل کے معاملے میں سستی اور کوتاہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کے بارے میں بتایا، انبیاء علیہ السلام نے جو دجال کے بارے میں بتائے، امت کو کہا کہ اس کے بارے میں جانو، تو صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے، ویسے عمل کرنے کے لیے کہا. جو کسی نبی نے نہیں بتایا، میں وہ صفت تمہیں دجال کی بتاتا ہوں. خبر تو سب نے دجال کی تھی کہ اتنا عظیم فتنہ ہوگا، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا. لیکن جو میں چیز بتا رہا ہوں مزید، وہ یہ کہ وہ آ کے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ پہلے میں تمہارا نبی ہوں، پھر اس کے بعد وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. یاد رکھنا، تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے. یعنی دجال تمہارا رب نہیں ہے. اور دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھیں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. مومن اور مسلمان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل، ہر کوئی اس کو دیکھ لے گا، پہچان لے گا، پڑھ لے گا. جاہل بھی پڑھ لے گا یہ کافر لکھا ہے، پہچان لے گا، اور پڑھا لکھا تو پڑھ ہی لے گا. اور دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اپنے ساتھ وہ جنت اور جہنم لے کے چلے گا. اس کی جنت جو ہوگی جہنم ہوگی، اور جہنم جو ہوگی جنت ہوگی. اگر وہ کسی کو اپنی جہنم میں اٹھا کر ڈالے گا تو اسے بچنا کیسے ہے؟ جان تو لیے، دجال آئے گا، دجال کا فتنہ ہے، دجال کے فتنے ہیں، یہ جان تو لیے، اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے اور سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ دجال کی اس آگ سے محفوظ رہے گا. وہ آگ اس پر ایسے ٹھنڈی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. لیکن کتنے مسلمان ہیں جنہیں جمعہ کے دن سب سے پہلے اس بات کی فکر ہوتی ہوگی کہ آؤ میں سب سے پہلے سورۃ الکہف کی تلاوت کروں، خود کر لوں، اپنے بیوی بچوں کو کرا لوں، اپنے گھر والوں کو کرا لوں. دجال کے فتنوں سے مطمئن ہے. آج یہ جو حالات پورے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے چل رہے ہیں، کیا یہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ نہیں ہے؟ کیا دجال کی آنے والی علامتوں میں سے کی جانے والی تیاریاں نہیں؟ اس کا ایک فتنہ کیا ہوگا؟ ایک جاہل شخص کو پکڑے گا، کہے گا کیا تیرے ماں باپ کو میں زندہ کروں تو مجھ پہ ایمان لائے گا؟ اس کے ماں باپ مر چکے تھے. اس نے کہا ایسی بات ہے، زندہ کر، میں ایمان لے آؤں گا. دجال شیطان کو حکم دے گا
دو شیطان آئیں گے اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے اور کہیں گے بیٹے یہ تمہارا رب ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور جاہل شخص اس پر ایمان لے۔ وہیں ایک دیہاتی کو دجال پکڑے گا اور اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا مشرق میں ایک ٹکڑا مغرب میں رکھ دے گا، اور وہاں سے کھڑے رہ کے پکارے گا آ جا، اور دوڑ کر چلا آئے گا، پھر لوگوں سے کہے گا بتاؤ میرے سوا کوئی رب ہے تمہارا؟ تو جس کے دو ٹکڑے کیا تھا وہ ایک لمبا بحث ہے دیہاتی کی، تو وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے اور تو دجال ہے، اور اس واقعے نے بتا دیا کہ واقعی تو دجال ہے۔ دجال میں اللہ رب العالمین کچھ چیزیں کچھ صلاحیتیں رکھے گا، لیکن اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا تعلق نہیں جوڑ پائے گا۔ اس لیے دجال کسی کو ایک بار قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد اگر اس کو مارنا چاہے گا تو نہیں مار پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی چھاتی سے لے کے اس کی گردن تک کا حصہ تانبے کا بنا دیا جائے گا کہ دجال چاہے گا بھی تو اس کا گلا نہیں گھونٹ پائے گا۔ دجال کے فتنوں میں سے فتنہ ہوگا، اور وہ شخص جنت میں بڑے مقام کا مالک ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کی جو علامت دی گئی تو کیا دی گئی کہ ایسا شخص صرف حضرت عمر ہو سکتا ہے، اور وہ تو گزر گئے۔ دجال کے فتنوں میں سے بے شمار فتنے ہیں، اس میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسو، بارش برسائی، وہ زمین کو حکم دے گا غلہ پیدا کر، وہ فصلیں اگا دے گی۔ دجال جب ایک بستی پہ سے نکلے گا اور ان کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، اس کو جھٹلائیں گے تو اس بستی کے سارے مویشی مر جائیں گے، ایک جانور نہیں بچے گا۔ پھر دجال جب دوسری بستی پہ سے گزرے گا تو وہاں کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، اتنی بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا فصل ہوگا، اتنی فصلیں اگے گی۔ وہاں کے جانور ایسے ہو جائیں گے چوپائے کہ جب وہ صبح گھر سے چرنے نکلیں گے اور شام میں جب گھر سے لوٹ آئیں گے تو گوشت سے بھرے ہوئے، دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ دجال دنیا کے ہر حصے میں جائے گا سوائے مکہ مدینہ کو چھوڑ کر، حرم کی حدود کو چھوڑ کر، کیونکہ وہاں فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں، دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جہاں نمکین زمین ختم ہوتی ہے دجال مدینہ کے پاس اترے گا ضرور، تو جب دجال وہاں اترے گا مدینہ کو 3 بار زور سے ہلایا جائے گا، یعنی وہاں زلزلہ آئے گا، اتنی زور سے ہلایا جائے گا کہ مدینہ میں جو بھی منافق تھے، جتنے منافق تھے، وہ سب مدینہ سے باہر آ جائیں گے۔ جیسے بھٹی میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو بھٹی لوہے کو زنگ سے پاک کر دیتی ہے، وہ 3 زلزلے مدینہ کو منافقوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ پھر اختلاف ہے، بعض میں ہے، اس روایت میں تو بیت المقدس کا تذکرہ ہے، بعض میں شام کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر بعض لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے اور عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی وہاں موجود ہوں گے۔ عیسی علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے کریں گے، عیسی علیہ السلام امام مہدی کو آگے کریں گے، آپ کی نماز پڑھو، پھر امامت ہوگی، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسی علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد عیسی علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے، ایک دروازے کے پیچھے۔ اب وہ دروازے کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کیسا ہوگا واللہ عالم، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ عیسی علیہ السلام حکم دیں گے دروازے کو کھولو، تو جب دروازے کو کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال ہوگا اور 70,000 یہودی جو اس کے ساتھ دیں گے، ایران سے خرسان والے، وہ پیچھے چھپے ملیں گے۔ عیسی علیہ السلام کو دیکھ کے دجال ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر عیسی علیہ السلام اس کو نہیں ماریں گے تب بھی وہ ختم ہو جاتا، لیکن عیسی علیہ السلام کہیں گے آؤ تمہیں ایک ضرب لگانی ہے، اسے پکڑیں گے، اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی خون ریزہ جنگ ہوگی، اور یہودیوں سے ایسی جنگ ہوگی اللہ رب العالمین مخلوقات کو زبان دے گا کہ ہر جھاڑ پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا
وہ گواہی دیں گے، مسلمان یہودی یہاں چھپا ہے، اسے مار۔ یہ ظلم جو ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، جو پتھر بھی بولے گا، جھاڑ بھی بولے گا، پیڑ بھی بولے گا، تو ظلم کی کیا انتہا ہو جائے گی یہودیوں کے۔ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا حدیث، پھر ان سارے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ام شریک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا اس زمانے میں عرب تھوڑے ہوں گے؟ تو بولے ہاں عرب بہت تھوڑے ہوں گے۔ یہ ساری صورتحال کیوں کریٹ ہوگی؟ کیونکہ دجال کے زمانے میں عرب بہت تھوڑے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ایک منصف عادل حکمراں ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، پوری دنیا پہ خلافت کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، زکوٰۃ صدقات نہیں لیں گے، گھوڑوں کی بکریوں کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، صلیب توڑ دیا جائے گا، سور خنزیر قتل کر دیے جائیں گے، اتنا امن ہو جائے گا کہ یہ دنیا سونے کی چاندی کی تشتری کی طرح ہو جائے گی۔ امن کی مثال کیسی دی گئی ہے معلوم ہے؟ ایسی دی گئی ہے محترم حاضرین کہ لوگوں کے دلوں میں سے کینہ کپٹ بغض ختم ہو جائے گا، جانوروں میں سے زہر ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک بچہ سانپ کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دے گا تو سانپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک بچی جا کے اگر شیر کو بھگائے گی، شیر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیاں بکریوں کی ریوڑ میں ایسا رہے گا جیسے ایک کتا بکریوں کے ریوڑ میں محافظ بن کے رہتا ہے۔ آسمان اپنا پورا خزانہ نازل کر دے گا، زمین اپنا پورا خزانہ اگل دے گی۔ اس زمانے میں ایک انگور کا خوشہ جو جھاڑ پہ لگتا ہے نا، وہ خوشہ بھی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک انگور کے خوشے میں ایک پوری جماعت کھا لیا کرے گی، ایک انار میں ایک پوری جماعت کھا لیا کرے گی۔ اتنا امن، اتنا چین، اتنا سکون ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جب دجال آنے والا ہوگا تب کی کیا صورتحال ہوگی معلوم ہے؟ پہلے سال اللہ رب العالمین 1/3 بارش روک لے گا اور 1/3 فصل روک لے گا۔ جب دوسرا سال آئے گا تو 2/3 بارش اور 2/3 فصلیں روک لے گا، اور جب تیسرا سال آئے گا تو پوری بارش اور پوری فصلیں روک لے گا۔ آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، زمین پہ رہنے والا ہر مویشی مر جائے گا الا یہ کہ جسے اللہ رب العالمین بچائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حال ہوگا تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ جانوروں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، آسمان سے قطرہ پانی برس نہیں رہا ہے، زمین ایک دانہ نہیں اگا رہی ہے، ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر پر مسلمان زندہ رہیں گے۔ یہ دعائیں، یہ ذکر ان کی خوراک ہوگی محترم حاضرین۔ اور آج دنیا میں ایسے بدبخت بھی ہیں جو اسلامی شعار کو نشانہ بناتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے تو اسے تانا دیتے ہیں کہ تلواریں بیچ کے مصلی خرید لیے تم نے۔ ان بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے جب دجال دنیا میں آئے گا، ہتھیار تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، یہ عبادتیں، یہ دعائیں تمہارے کام آئے گی۔ یہ بڑی روایت کے بعد آئمہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہ وہ روایت ہے کہ جسے مدرسے کے اساتذہ کو دے دینا چاہیے اور وہ اپنے طلباء کو، اپنے مدرسے کے بچوں کو اس روایت کا درس دے کر انہیں دجال کے فتنوں سے بچانے کی تلقین کرے، تعلیم دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں محترم حاضرین جو دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے نماز میں دعا کرتے؟ ہمارے اسلاف دجال سے کتنا ڈرتے تھے، کتنا ڈراتے تھے اور کتنی فکر کرتے تھے معلوم ہے کیا آتا ہے روایت میں کہ قال حدثني زہیر بن حرب قال حدثنا ولید بن مسلم قال